السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 6 جنوری ہے اور سوموار۔ پورے ملک میں، پوری دنیا میں اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ جنرل سلیمانی کا جو قتل ہے اب اس کا امپیکٹ اس خطے میں کیا ہوگا، اور بڑی سٹوری بھی آنے والے چند دنوں میں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بھی یہی واقعہ ہے۔ اس کی مختلف جہتوں پر غور ہو رہا ہے۔ پاکستان پر خاص طور پر کیا اس کا امپیکٹ ہوگا، میں اپنی پچھلی 2-3 ویڈیوز میں اس پر بات کر چکا ہوں، لیکن آج جو اس وقت سازش اب کھل کر سامنے آئی ہے، جسے کہتے ہیں کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، کہ اس ساری سچویشن کو بھارت کس طرح سے ایکسپلائٹ کر رہا ہے، بھارت کا جو میڈیا ہے اس نے کیسے اس کو پورٹرے کرنا شروع کیا ہے، اور واشنگٹن میں جو لابیسٹ ہیں انڈیا کے، وہ کس طرح سے انڈین لا میکرز کو انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں، امریکن پبلک کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی سازش ہمیں نظر آ رہی ہے۔ میں آج اس کے تانے بانے آپ کو بتاؤں گا، جس کا مقصد پاکستان آرمی کو ٹارگٹ کرنا ہے، جس کا بنیادی مقصد پاکستان آرمی کو راستے سے ہٹانا ہے، کیونکہ ویسٹ کو اور بھارت کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ پاکستان میں جو ایک فورس یونائٹڈ ہے، جس کو ابھی تک وہ نہیں ہلا سکے، ابھی تک اس پر کسی طرح کا بھی کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے، اگرچہ بہت سارے جو پاکستانی ہیں وہ بھی ماضی میں جو ہماری فوج کے کچھ لوگوں کا کردار رہا ہے سیاست کے حوالے سے، اس پر انگلیاں ضرور اٹھاتے ہیں، لیکن پاکستانی فوج کی آئیڈینٹی، پاکستانی فوج کی سینکٹیٹی، پاکستانی فوج کی جو کریڈیبلٹی ہے پاکستان میں، اس کے حوالے سے وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں یا ماضی کی پالیسیوں سے، وہ بھی کوسچن نہیں کرتے۔ چند سیاستدان ہیں جن کو سزا ہوئی ہے یا جو حکومت سے علیحدہ ہوئے ہیں، جس میں شریف خاندان ہے، زرداری خاندان ہے، یا ان کے ساتھ رہنے والے لوگ جو بالکل انہی کے مفادات پر کام کرتے ہیں، وہ ہمیں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے ضرور نظر آتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر آپ پاکستان کی گلیوں میں، سڑکوں میں، عام آدمیوں سے، طالب علموں سے، کسانوں سے، نوجوانوں سے، بزنس مین سے، جن سے بھی آپ بات کریں، پاکستانی فوج کے کردار کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، جس طریقے سے امن قائم ہوا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ابھی تک جو سازشیں ہیں اس کا مقابلہ کیا ہے۔ تو آج اب اس واقعے کے بعد کیا سازش کی جا رہی ہے، پاکستانی فوج کو کس طرح ٹارگٹ بنانے کی بات کی جا رہی ہے، میں آج وہ پوری سازش آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میری درخواست یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی آپ دبا دیں، کلک کر دیں، تاکہ جیسے ہی میری ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک وہ پہنچ جائے۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں تک اس بات کو پہنچانے کے لیے میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ اب ہم آ جاتے ہیں سٹوری کی طرف، کہ جو جنرل سلیمانی کا جو قتل ہے ڈرون حملے میں امریکہ کے ہاتھوں، اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے۔ بھارت کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں، ان کے جو حامی جرنلسٹ ہیں، 2 فرنٹ انہوں نے کھول دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے ملک میں وہ خاص طور پر ان کے نمائندے، ان کے میڈیا مین جو مغربی اخبارات اور چینلز کے لیے بھی کام کرتے ہیں، انہوں نے جو سٹوریز فائل کرنا شروع کی ہیں۔ میں آپ کو ٹائمز آف انڈیا میں جو ایک کہانی چھپی ہے، میں آپ کو اس کی صرف ہیڈ لائن پڑھ کے دے دیتا ہوں۔ اف ایرانین جنرل کین بی ڈرونڈ فار ٹیررزم، وائی ناٹ اے پاکستانی جنرل۔ ایک پوری کہانی اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایرانین جنرل ہیں، جو قاسم سلیمانی، ان کا رابطہ 9/11 ٹیررسٹ کے ساتھ کوئی بہت زیادہ اوپن نہیں تھا، اگرچہ امریکہ کے جو نائب صدر ہیں مائک پینس، انہوں نے بہت سارے ٹویٹس کیے ہیں۔ اب وہاں پر امریکن میڈیا بھی اپنی لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ایرانین جنرل جو ہیں قاسم سلیمانی، یہ 9/11 میں بھی انوالو تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے حملے پلان کیے جس کی وجہ سے ان کو مارا گیا۔ تو اب انڈین جرنلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا امریکہ کا دوہرا معیار ہے
کہ جن کے روابط جو ہیں ابھی شکوک کا شکار ہیں، جن کے بارے میں کوئی ایویڈنس شاید دنیا کے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ امریکی حکام کہہ رہے ہیں، ان کو تو ڈرون حملوں میں مارا جا رہا ہے۔ لیکن پاکستانی فوج کے جرنیلوں کے حوالے سے تو طالبان کے ساتھ پاکستان کی ISI کا جو نیکسس ہے وہ بالکل سامنے ہے، اور حقانی گروپ کے ساتھ پاکستان کا نیکسس بالکل سامنے ہے، اور طالبان نے بہت سارے امریکنز کو مارا ہے، بہت سارے یورپینز کو مارا ہے، اور طالبان نے افغانستان کے اندر وہ ابھی تک ٹارگٹ کر رہے ہیں امریکن انٹرسٹ کو، امریکن مفادات کو۔ تو ان کے ساتھ امریکہ پاکستانی کسی جرنیل کو ڈرون کیوں نہیں کرتا؟ کہ ڈرون کے ذریعے جس طرح قاسم سلیمانی کو اس لیے مارا گیا کہ وہ امریکہ پر حملے کرتا تھا، تو یہ انڈیا کیس بنا رہا ہے کہ جو پاکستانی جنرل ہیں وہ بھی تو امریکن جو مفادات ہیں ان کے خلاف کام کرتے رہے ہیں، اور ان کے بھی ان کے ساتھ پاکستان کی خاص طور پر دیکھیں ان کا نشانہ کیا ہے، پاکستان کی ISI، کہ ISI کے بڑے تعلقات رہے ہیں طالبان کے ساتھ۔ تو آپ جو ISI کے جو سربراہ ہیں ان پر کیوں نہیں آپ ڈرون حملہ کرتے؟ اور پھر ان جو پاکستانی فوج کے سربراہ ہیں ان پر آپ ڈرون حملہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ امریکہ کے جو جرنلسٹ ہیں، جو انڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں، وہ کیس بلڈ اپ کر رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر تھنک ٹینکس میں جو واشنگٹن DC میں جو گفتگو شروع کی گئی ہے، جو انڈین امریکنز ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا اس کے ساتھ کہ اگر امریکیوں کو قتل کرنے کے الزام میں اور امریکی مفادات کے خلاف کام کرنے پر کسی ایرانین جو ان کا ٹاپ کمانڈر ہے اس کو ڈرون حملے میں مار سکتا ہے، تو پھر انڈیا بھی کسی بھی ایسے ملک کے کسی بھی اپنے مخالف ملک کے جرنیل کو جو انڈیا پر جس نے حملے پلان کیے ہوں، انڈین لوگوں کے نقصانات کیے ہوں، ہندوستان کا نقصان کیا ہو، اس کو ڈرون حملے میں انڈیا اڑا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ذرا اس کی ڈائمنشن کیا ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ جس کا بار بار پاکستان نے ذکر کیا کہ اگر آپ نے اس خطے میں اگر اس طرح کی اجازت دے دی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، کسی کے چیزیں ہاتھ میں نہیں رہیں گی۔ اب اس وقت انڈین لابی، انڈین جرنلسٹ، انڈین امریکن ڈائسپورا واشنگٹن میں، نیو دلی میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں جہاں ان کا انفلوئنس ہے، یہ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں کہ اگر سب سے پہلے تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو جنرل سلیمانی ہے، قاسم سلیمانی، ان کو اگر امریکہ مار سکتا ہے تو وہ پاکستانی فوج کے جرنیلوں کو ڈرون حملوں میں کیوں نہیں مارتا؟ کیونکہ پاکستانی جرنیلوں کے طالبان کے ساتھ تعلقات ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات ہیں، پاکستان کی ISI ان کو سپورٹ فراہم کر رہی ہے، تو ان کو ڈرون حملوں میں آپ کیوں نہیں مار سکتے؟ بلکہ اس بات پر نشانہ بنا رہے ہیں، اس بات پر بھارتی میڈیا تنقید کر رہا ہے، اور واشنگٹن میں ان کے جو اسکالرز ہیں وہ یہ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں کہ مائک پومپیو نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے گفتگو کیوں کی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ یا پاکستان کی فوج تو امریکہ پر حملوں میں ملوث ہے، یہ اس کی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، اور امریکہ خود کہتا رہا ہے، اور امریکہ نے سینکشن بھی لگائی، اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں بھی یہ کہا 2018 میں کہ جو پاکستان جو ہے اس کی ایکٹیویٹی اس طرح کی ہے تو اس لیے ہم جو ملٹری ایڈ ہے اس کو سسپینڈ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے بات کیوں کی؟ یہ تو ان کو تو ان پر حملہ کرنا چاہیے تھا، اور پھر ساتھ میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ حملہ نہیں کرتا تو انڈیا کا یہ رائٹ ہے، کیونکہ کشمیر میں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے، یہ الزام لگاتے ہیں، کیس بناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ بھی دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے کشمیر کے معاملے پر، جو کشمیر کے فریڈم فائٹرز ہیں۔ اس لیے یہ اب بھارت بھی اگر کوئی حملہ کرتا ہے، کوئی جسے وہ اسٹریٹجک اسٹرائک کہتے ہیں یا ڈرون حملہ، ویسے تو ڈرون ان کے پاس اتنے سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندر آ کے کوئی اس قسم کا کبھی سوچیں بھی صحیح، اور پاکستانی مکمل طور پر تیار ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی کہہ چکے ہیں، پرائم منسٹر بھی کہہ چکے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا انہوں نے کہ پاکستان آنے سے پہلے ذرا اپنی ایئر فورس والوں سے حملہ کرنے سے پہلے ذرا اپنی ایئر فورس کو پوچھ لینا کہ 27 فروری کو کیا ہوا تھا۔ لیکن جو ایول ڈیزائن میں آپ کو بتا رہا ہوں، دشمن کا جو اس وقت منصوبہ، ناپاک منصوبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سارے واقعے کو کس طرح وہ پلے اپ کر رہے ہیں،
پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کے لیے نشانہ پاکستان کی ISI، نشانہ پاکستان کی فوج. اور دیکھیں یہ وہ وجہ ہے جس پر یہ بات کی جاتی ہے کہ جو لوگ پاکستان کے اندر اس وقت پاکستانی فوج کے مسائل کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک بڑا سوال اٹھتا ہے وہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. یہ جو مسلم لیگ نون کے یا پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ ایسے ایشوز پر جن پر پوری قوم متفق ہے، جن کا تعلق پاکستان کے عسکری اداروں سے ہے، جن کا تعلق پاکستان کی فوج کی مینجمنٹ سے ہے، ان معاملات پر پولیٹکس کیوں کر رہے ہیں، کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں. یہ جو سارا معاملہ کہ کبھی اس طرح سے کریں کبھی اس طرح سے کریں، مثال کے طور پر آرمی ایکٹ پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی کانگریس مین سے اجازت نہیں لی، اپنے کوئی سلیمانی پر حملہ، ایران پر حملے سے پہلے امریکی کانگریس سے انہوں نے کوئی ڈکلیریشن آف وار نہیں لیا، ان سے کوئی اپروول نہیں لی، بلکہ اپنے ٹویٹس میں انہوں نے کانگریس کے ممبر سے یہ کہا ہے کہ آپ اگر انفارمیشن لیٹسٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے ٹویٹس کو فالو کریں. یہ امریکہ کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے اپنی کانگریس کو، اپنی پارلیمنٹیرینز کو کہ آپ، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے. لیکن یہاں پر وہ چند لوگ جو پارلیمنٹ کی بالادستی کے نام پر ہر بات میں پکھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. میں کوئی کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا یہاں پہ، لیکن جب ہم دنیا کے حالات دیکھتے ہیں، جب ہم یہ ساری کارستانی دیکھتے ہیں جس میں اب یہ انڈین یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج کے جرنیلوں کو ڈرون حملے میں آپ اڑائیں، اور اگر آپ نہیں اڑاتے تو ہمارے پاس یہ رائٹ ہے. اور دیکھیں انڈین آرمی کے جو سربراہ ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ انڈیا کے پاس پریمپٹیو سٹرائک کا حق حاصل ہے. اگرچہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان کی فوج بالکل تیار ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ کہہ چکے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان کہہ چکے ہیں، اور ہمارے جوان جو ہیں وہ تیار ہیں. اور یہ کہا DGISPR نے بھی بھارتی فوج کے چیف کو کہ ادھر آنے سے پہلے ذرا اپنی ایئر فورس سے پوچھ لینا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا 27 فروری کو. اگر وہ یہ اس طرح سوچیں گے تو پھر تو دھڑن تختہ ہوگا، پھر تو وہ کچھ ہوگا جو اس خطے میں کبھی کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں. وہ تو انڈیا کو یاد دلا دیں گے سب کچھ پاکستانی فوج کے جوان. لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا سازش کیا کر رہی ہے، اور ہمارے ہاں جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہیں نادانستگی میں وہ کسی کے ہاتھوں میں کھیل تو نہیں رہے. ناظرین، میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، انشاءاللہ مزید اس حوالے سے اپڈیٹس آپ کو دوں گا.